صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا وہ کون سا قبلہ تھا؟ بیت المقدس، مسجد اقصی کی طرف۔ صرف اس وجہ سے کہ جب آپ مدینہ میں آئے تو وہاں یہودیوں کا پورا سایہ تھا۔ مدینہ کے جتنے لوگ تجارت کرتے تھے وہ صرف یہودیوں کے ساتھ ہی کرتے تھے، سارے کاروبار پر انہی کا اثر و رسوخ تھا۔ اس کو ختم کر دیا جاتا تو لوگ بھوکے مر جاتے، ان کا ایندھن، ان کے چولہے نہ جلتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی وجہ سے پہلے حکم دیا۔ 16-17 ماہ ادھر رخ رہا، جب دوبارہ اسلام نے حکم دیا، جب مسلمان مضبوط ہو گئے، چھوٹے چھوٹے اپنے کام دھندے کرنے لگ گئے، اسٹیبل ہو گئے، اللہ نے کہا واپس اپنا بیت اللہ کی طرف رخ کر لو۔ رولا پڑ گیا۔ اس رولے کو اللہ نے یہ کہہ کے ختم کیا کہ اگر تم دین ابراہیمی کے معتقد ہو تو ابراہیم کا قبلہ تو پھر بیت اللہ ہی تھا، یہ تھا ابراہیم کا قبلہ، اور تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جب تم دین ابراہیمی پر سوچ میں پڑ گئے، سب پریشان ہو گئے۔ بہرحال اللہ نے دلائل دیے، قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ چیز آزمائش بن گئی، اور مسلمانوں کے لیے یہ چیز آزمائش بن گئی کہ وہ قبلے کی محبت میں گرفتار ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے تھے انہوں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا نماز کے بیچ میں نبی نے رخ بدلا، انہوں نے بھی بدل دیا۔ آیت نمبر 143 میں اللہ رب العزت دوبارہ مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، آیت نمبر 143 میں اللہ نے خطاب کیا ہے، مسلمانوں سے خطاب کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت تم نے سارے یہود و نصارہ کے منظر دیکھ لیے، تم نے ابراہیم کا نقشہ پڑھ لیا، اب مخاطب کیا اللہ نے، اے میری امت، تمہیں امت محمدیہ، امت وسط بنایا گیا ہے۔ اب نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ابراہیم وہ نبی تھا جس کا یہ منظر ہے، جو توحید پرست تھا۔ ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی امت وسط میں نے بنائی ہے، اور بنی اسرائیل کو میں نے ختم کر دیا۔ یہاں آگے بنی اسرائیل کی جو فضیلت تھی، نبوت اور رسالت تھی، وہ آج مٹا دی گئی ہے۔ ابراہیم سے سلسلہ شروع ہوا، عیسیٰ تک مکمل تھا، اب ان کی فضیلت ختم، اب تمہیں کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک آیت ہی ہم اگر تفصیل سے جان لیں تو اپنے گھروں کو جانے کو دل نہ کرے۔ فرمایا تمہیں اس لیے بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکل جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن تمہارا نبی تمہاری گواہی دے گا، تب تم اس کی گواہی کے حقدار بنو گے۔ یہ جو میں اور آپ شب براتیں منا کر سفارشیں مانگتے پھرتے ہیں نا، سفارشی شب براتوں سے نہیں ملی، اتنی مفت کی جنت نہیں بانٹی جا رہی۔ فرمایا اللہ کی گواہی، نبی کی، رسول کی سفارش لینی ہے نا تو اللہ کے دین کے لیے لِتَكُونُوا، نکل جاؤ اور اس کے رستے میں دین کی گواہی دو، تبلیغ کرو، تعلیم دو، تعلیم لو اور پھر تعلیم دو۔ اس طرح انسانوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تو دیکھنا تھا کہ قبلے کی پیروی، نبی کی پیروی کون کرتا ہے۔ یاد رکھیں جس طرح اللہ پر ایمان دین برحق کا پہلا رکن ہے، تو دوسرا رکن نبی پر ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ پر ایمان۔ یہود و نصارہ کس کس چیز کو مانتے تھے؟ اللہ کو، جنت کو، دوزخ کو، فرشتوں کو، خالق، مالک، رازق، صرف اللہ کو مانتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ یہود و نصارہ شرک نہیں کرتے تھے، شرک عرب میں تھا، تو پھر اختلاف کس چیز میں تھا؟ نبی کو اپنا نبی نہیں مانتے تھے۔ اچھا وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، میں نے اور آپ نے نبی کو نبی مان لیا، ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے کہہ دیا، تو پھر ہم جنتی ہو گئے کیونکہ ہم نے تو نبی کو نبی مان لیا ہے۔ ان کو کیا مصیبت تھی کہ وہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے؟ ان کو کیا مصیبت؟ وہ اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنے رسم و رواج، اپنے تجارت، کاروبار، کام، اپنے دھندے، ان کے اندر نبی کے حکموں کو شامل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم بھی نہیں کرتے۔
پریشانی نبی کا نام لینے میں ان کو نہیں تھی، ایشو یہ نہیں تھا، وگرنہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو علم رکھتے تھے، وہ تو آخرت کی پر علم، قیامت پر، دوزخ پر، جنت پر، ان کے پاس تو الہامی کتابیں تھی، بہت کچھ تھا، صرف وہ زد نہیں آنے دیتے تھے لباس بدل لیں جیسے اللہ کے نبی کا حکم ہے، کیسے بدل لیں، جدت نہیں پوری ہوتی، فیشن نہیں پورا ہوتا، تھوڑا سا یہاں سے جھلک نہ رہا ہو تو مزہ ہی نہیں آتا، اگر بال کھلے ہو کر باہر لٹک کے خوشبوؤں کی لپٹیں نہ آ رہی ہوں تو بچیوں کو تو کسی ہال میں جانے کا مزہ ہی نہیں آتا، اور اگر ہیل کی ٹک ٹک نہ ہو رہی ہو تو مال سے گزرے گی تو ان کی تو کوئی شان و شوکت میں فرق پڑ جائے، یہ نہیں بدلنا چاہتے تھے، اپنے طور طریقے بدلنے میں ان کو محمد رسول اللہ کہنے کی تکلیف تھی، ہم تو نہ جانے کس درجے میں چلے گئے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنا، نہ دنیا کے رہے نہ ہم نے آخرت پائی، ہم تو درمیان کے درجے سے بھی نیچے گر گئے، گویا ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ تھی ان کی خرابی۔ اللہ نے کہا ہے امت مسلمہ، اگر تمہیں امت وسط میں نے بنایا تو اس لیے بنایا ہے تمہاری شان و شوکت، اب کسی نبی کو تو کوئی دیکھ کے اسلام میں نہ قبول کرنے والا، کیونکہ نبی کا وجود نہیں ہے، غور کریے گا، یہ کتاب ہے اور یہ بند پڑی ہے، قرآن ہم سب کے گھروں میں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا مسلمان ادارہ یا کوئی مسجد یا کوئی مدرسہ یا ہمارا گھر ایسا ہے جس نے اپنی باہر کی فرنٹ وال جو دیوار ہوتی ہے، باؤنڈری وال ہمارے گھر کی، اس پہ قرآن لکھ کے لگایا ہو، نہیں نہ ہے۔ ہم قرآن کو تو اس طرح نہیں نا اس کی تبلیغ کر رہے، لوگوں تک پہنچا رہے، یہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ ہمارے گھروں کی الماریوں کے شیلفوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب نبی تو ہے کوئی نہیں، آنے نہیں والا، ختم نبوت پہ تو ہم جھنڈے بھی لہراتے ہیں اور جنگوں پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ بھی نکل جاتے ہیں، کتاب بند ہماری کمروں میں پڑی ہوئی ہے، اس کو لوگوں تک کس نے پہنچانا ہے؟ تم پیدا کیے گئے تھے پوری دنیا پر قرآن پھیلانے کو، اور تم سو گئے بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہو کر۔ بنی اسرائیل تو پھر آخری نبی کے پیچھے اپنی بہترین سرزمین، وہ بیچارے جو آج تک فلسطین میں لڑائی پڑی ہوئی ہے نا، خیبر چھوڑ کے آئے تھے، اس نبی کے ساتھ فتح کی دعائیں مانگتے مانگتے وہ یہاں آ گئے تھے، اپنی اصلی زمین کی ملکیت اپنے حق میں وہ غلط نہیں ہے، اسلام کے حق میں نظر میں وہ غلط ہیں، اپنے حق میں وہ آج بھی غلط نہیں ہے بیچارے، اپنی نظر میں وہ اپنی جگہ چھوڑ کے مدینہ کے ارد گرد آئے تھے نبی کے ساتھ مل کے دنیا پہ غالب آنے، آ کے پتا چلا کہانی اور ہے، اب واپس جانے کا ان کے پاس راستہ نہیں رہا، وہاں پہ حضرت عمر نے اس کو فتح کر لیا اور وہ اسلام کا قلعہ بن گیا۔ یہ ہے رولا جو آج فلسطین میں پڑا ہوا ہے، جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ اب ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا، اب میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ اسلام ہماری دیواروں پہ، اچھا پھر اسلام کا رنگ کیا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کہتے ہیں اللہ کا رنگ تو نظر آتا ہے، ہماری دیوار دیکھ کے، ہمارا دروازہ دیکھ کے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان گھرانا ہے؟ پھر چلو دروازے کھلتے ہیں، ہماری عورتیں نکلیں، کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے مسلمان گھرانا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو آخر ہمیں اسلام کا پرچار تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر قرآن نہیں لٹکا سکتے تو قرآن دکھانے کا کوئی نمونہ کہاں سے آئے گا؟ اگر کوئی امام مسجد بن ہی جاتا ہے تو اخلاق میں اتنی کمی کہ وہ بولتا ہے تو کوئی اس سے متاثر ہی نہیں ہوتا، کسی کی محبت نہیں ابھرتی، کمیاں ہیں کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی، یہ نمونے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ ہمیں جب تک یہ ہم نہیں کرتے، یاد رکھیے گا ہم سب گنہگار ہیں اور ہم سب دیندار ہیں اپنے نبی کے کہ ہم امت وسط نہیں بن رہے۔ اسی طرح 182 آیت تک اللہ اپنی امت وسط سے مخاطب ہے، 143 سے 182 تک کہ اے امت وسط تم نے کیا کیا؟ یہ میں نے تمہیں یہودیوں کا منظر بتا دیا، عیسائیوں کا بتا دیا، یہ میں نے تمہیں مشرکین عرب بھی دکھا دیے، اب تم نے غور کرنا ہے تمہیں کرنا کیا تھا۔ تمہیں جب مصیبت آنی تھی قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تم نے یہ پڑھنا تھا، پھر تمہیں اللہ کی رحمتیں نصیب ہونی تھی، جب تم نے حج کے لیے جانا تھا تو اس کے طریقے تمہیں خذوا عنی مناسککم اللہ کے نبی سے لینے تھے۔ آج ہم حج کی تیاری کرتے وقت صرف یہی نہیں لیتے، باقی سارا سامان اکٹھا کر کے حج کرنے چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح تمہیں یہ سارے کام کرنے تھے،
تمہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تمہیں حلال اور پاکیزہ کھانا تھا، تمہیں شیطان کے قدموں کے کبھی پیچھے نہیں لگنا تھا، تمہیں بے حیائی، برائی، زنا، گناہ، اس سے اتنی نفرت ہونی چاہیے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گناہ سے اتنی نفرت ہونی چاہیے جتنی تمہیں نفرت آگ میں کود جانے سے ہو، جتنی تمہیں دل میں یہ برائی بری لگتی ہے نا کہ میں آگ میں چلا جاؤں، اتنی برائی تمہیں نفرت گناہ سے ہونی چاہیے۔ یہ سب سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایات، کھانے پینے کے طریقے اور سلیقے انسان کے گوش گزار کر دیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت نے رمضان اور روزے کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں نے تم پر رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا، اور قرآن کو اتار کے تمہارے لیے ایسی کتاب ہدایت سے تمہیں نوازا، جو میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ پوری تاریخ میں جتنی نسلوں کو جو جو کچھ ملا وہ تو ہماری ایک مائدہ، ایک فاتحہ، ایک حوامیم میں پوری ہو جاتی ہے، اور باقی پھر اس کے بعد تفصیل ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے رمضان کے مہینے میں تم پر قرآن اتارا، اور میں نے تم پر روزے بھی فرض کیے، پھر روزے کا طریقہ بھی بتایا، اور اس کا مدعا بھی بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تاکہ تمہیں بچنے کا سلیقہ آ جائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔